کرام السلام علیکم تحفہ عالی مدد۔ آج میں شبیہ امام حسین مرتجز سرکار کی جو ہے میں ایک پڑھی لکھی اور ایک تاریخ سے ایک بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور تمام اپنے سننے والوں کی میں نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شبیہ ذوالجناح مرتجز جو ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، اور سواری امام حسین وہ کہاں سے ہے، اور شبیہ یہ کیسے بنے۔ سب سے پہلے میں روایت پیش کرتا ہوں کربلا کے سب سے پہلے شہید جناب موسیٰ بن عقیل۔ جناب موسیٰ بن عقیل فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حسین ابن علی کے گھوڑے کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کے پیچھے چلتے جاؤ، جنت پہنچو گے۔ ابھی میں ذوالجناح شبیہ امام حسین کی جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا کہ یہ ذوالجناح آیا کہاں سے۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک جیسی شخصیت سے لقب خاص سے نوازا گیا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصل نام مرتجز تھا، لیکن اس کی عام اور غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ذوالجناح کا لقب دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے ہیں، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساکھ کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھرتا ہوا مغربی دیو اور ملائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونانی کون کے نام سے پکارا گیا تھا۔ حضرت سلمان کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار بھار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر ہوا کرتے تھے جو طاقت کے لحاظ سے جو ہے اور طاقت کی وجہ سے ان کی پرواز بھی کر سکتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلمان کے بعد پید ہو گئے تھے۔ ہندوؤں کے اوتار کالکی کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے ہی گھوڑے پر بٹھایا گیا تھا جس کے پر تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہذا ذوالجناح کی مصنوعیت ایسے گھوڑے سے ہے جن میں طاقت پرواز کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذوالجناح کوہ طور پر بھی ذوالجناح کی وفا کا چرچا تھا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر مناجات کے لیے جا رہے تھے کہ ایک اسرائیلی گناہ گار نے کہا کہ اے خدا کے نبی، میں بہت بڑا عاصی ہوں، آپ خدا سے میری سفارش کیجیے گا تاکہ میری عفو ہو جائے۔